پہلا کیس ہی فل کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان ایکشن سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر آج سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ کیس سنے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف حکم امتناع ختم ہونے کا امکان۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایکٹ کے خلاف حکم امتناع دیا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی تبدیلیاں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی بن گئے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی بار خاتون رجسٹرار تعینات۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جزیلہ اسلم کو نئی رجسٹرار مقرر کر دیا۔ میں قاضی فائز عیسیٰ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت اور وفاداری نبھاؤں گا That as Chief Justice of Pakistan I will discharge my duties and my functions and perform my functions. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ صدر عارف الوی نے نو منتخب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے حلف لیا۔ حلف برداری کے دوران چیف جسٹس کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ پروقار تقریب میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، گورنرز، نگران وزراء، ججز اور غیر ملکی سفارتکار شریک ہوئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انتہائی دبنگ اور دلیر جج کے طور پر منفرد مقام رکھتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ لندن سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بطور جج کئی دلیرانہ اور بڑے فیصلے کیے جو عدالتی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ نئے چیف جسٹس 1 سال 1 ماہ 10 دن تک عدلیہ کے اعلیٰ ترین عہدے پر براجمان رہیں گے۔ شہباز شریف کی قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس پاکستان بننے پر مبارکباد۔ کہا اب عدلیہ میں عدل کے روایات کا ڈنکا بجے گا۔ دنیا میں پاکستانی عدلیہ کی ساکھ اور نیک نامی میں اضافہ ہوگا۔ دعا ہے نئے چیف جسٹس اپنی ذمہ داریوں میں سرخرو ہوں۔ عدل، آئین، قانون اور ضابطوں کی پاسداری سے ہی ممکن ہے۔ عوام عدل و انصاف کی پاسداری کے منتظر ہیں۔ امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش ہر بار مائنس ہو گئی۔ مریم نواز کا مسلم لیگ نون کے مختلف اجلاسوں سے خطاب۔ حمزہ شہباز کی بھی شرکت۔ نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کی ذمہ داری رانا ثناء اللہ کے سپرد۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار بھتیجے شیخ راشد شفیق نے تصدیق کر دی۔ کہا پنجاب پولیس نے بڑے بھائی شیخ شاکر اور ملازم کو بھی حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے شیخ رشید کہاں ہیں معلوم کیا جائے۔ قوم سابق حکومت کی غلط پالیسیوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بیرونی ایجنڈے کے تحت ملک کو اقتصادی بدحالی کی طرف دھکیلا۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، تیل کی قیمتوں میں اضافہ اس شخص کے معاہدوں کا نتیجہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک میں امن و امان کی صورتحال اور سیاسی رہنماؤں پر حملے سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان اور افغانستان مشترکہ کمیشن تشکیل دے کر مسائل کے حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم 5 روزہ سرکاری دورے پر امریکہ روانہ۔ انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق عالمی کانفرنس میں شرکت بھی شیڈیول۔ نگران وزیر اعظم امریکہ میں بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت بھی کریں گے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نیو یارک پہنچ گئے۔ جلیل عباس جیلانی OIC کشمیر کانٹیکٹ گروپ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی 5 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ۔
وزیر اعلیٰ محسن نقوی چین میں بزنس کمیونٹی سرمایہ کار کمپنیوں کے حکام اور صنعت کاروں سے ملاقات کریں گے۔ زراعت، آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے بھی چینی حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ لاہور ماسٹر پلان میں کرپشن کا کیس، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ ایف آئی اے کا کرنسی سمگلرز اور حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن۔ جہلم میں شاندار چوک میں کرنسی ایکسچینج پر چھاپا، 3 کروڑ 26 لاکھ سے زائد پاکستانی اور 1 کروڑ 44 لاکھ مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی۔ 6 ملزمان گرفتار۔ راولپنڈی کے علاقے شمس آباد سے منی لانڈرنگ میں ملوث ملزمان پکڑے گئے۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اور کسٹمز حکام کا مشترکہ آپریشن، 15 کروڑ 37 لاکھ روپے مالیت کا نان کسٹم پیڈ سامان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ غیر ملکی کپڑا، سگریٹ اور دیگر سامان برآمد، ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز کی بھی منمانیاں۔ لاہور سے دیگر شہروں کے کرایوں میں 10 سے 15% اضافہ۔ کراچی میں انٹرسٹی بس کے کرائے بڑھ گئے۔ پشاور میں انٹرسٹی، بین الاضلاعی اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ۔ فیصل آباد میں رکشہ ڈرائیورز نے بھی کرایہ بڑھا دیا۔ مسافروں کو پریشانی کا سامنا، ٹرانسپورٹرز اور مسافروں میں بحث و تکرار۔ ٹرین کا سستا سفر بھی مہنگا ہو گیا۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف آج پشاور گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان۔ سراج الحق کہتے ہیں اب خاموشی موت، عوام کو حق کے لیے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ سابق حکمران جماعتیں اور نگران حکومت IMF کی غلامی میں ایک پیج پر ہے۔ ہم نے اس پانی مافیا کے خلاف کارروائی کا سلسلہ سٹارٹ کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان 7 ہائیڈرنٹس کتنا پانی کنزیوم کر رہے ہیں، کتنا نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو ہم نے وہاں پر اب میٹرنگ سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے آرڈرز پلیس کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ وہ میٹرنگ سسٹم امپوز کر دیا جائے گا اور ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ کون سا ہائیڈرنٹ کتنا پانی استعمال کر رہا ہے۔ مرتضی وہاب پانی چوروں اور ٹینکرز مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے پرعزم۔ ٹینکروں میں ٹریکنگ سسٹم لگانے کا اعلان، کہا واٹر ہائیڈرنٹس پر میٹرنگ سسٹم بھی نصب کریں گے۔ پانی کی منصفانہ تقسیم اور چوری کو روکنے کی ضرورت ہے۔ شہر کا پانی بڑھانا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ فور منصوبہ اگلے سال مکمل ہو جائے گا۔ وفاق سے مل کر صوبے کے مسائل حل کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا سوات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، خواتین کو کوڑے مارنے والے گروپ کا دہشت گرد کمانڈر ہلاک۔ 7 سپتمبر کو پاک فوج اور CTD نے فضاگٹ اور سوات میں کامیاب آپریشن کیا۔ آپریشن میں کالعدم تنظیم کا سابق سوات کا کمانڈر نیک عرف محمد نیکو مارا گیا۔ لکی مروت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے نشانے پر، تھانہ گمبھیلا کی پولیس موبائل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، حملے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ پولیس کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ رانی پور میں گھریلو ملازمہ فاطمہ قتل کیس کا ایک اور تفتیشی افسر تبدیل۔ IG سندھ رفعت مختار نے DSP عبدالقدوس کلوڑو نے تفتیشی افسر مقرر کر دیا۔ بھارت ایشیا کپ کا 8ویں بار چیمپئن بن گیا۔ روہت 11 کا آپریشن کلین اپ، ہوم گراؤنڈ پر سری لنکن ٹیم کا صفایا۔ 7 گھنٹے کا کھیل صرف 2 گھنٹے میں ختم۔ بھارتی اوپنرز نے بآسانی 6.1 اوور میں 51 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان پورا کر لیا۔ بھارتی بولرز نے سری لنکن بیٹنگ لائن تباہ کر دی۔ پوری ٹیم 15.2 اوورز میں 50 رنز پر بک کر دی۔ ایشیا کپ کی تاریخ کا سب سے کم سکور، محمد سراج کی 6 وکٹیں، 1 اوور میں 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ہاردک پانڈیا نے 3، بمراہ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ آئی لینڈرز کے 5 کھلاڑی کھاتا ہی نہ کھول سکے، صرف 2 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہوئے۔ کوشل مینڈس 17 رنز بنا کر نمایاں رہے۔
एशिया कप के फाइनल में भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज का राज सिर्फ 21 रन्स के इवज श्रीलंकन टाइगर्स का शिकार किया। मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेटें उड़ाकर मैच एकतरफा बना दिया। हार्दिक पांड्या ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल 3 रोज़ में ऐलान मुतवक्के। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक की कप्तान बाबर आजम से मुशावरत मुकम्मल। स्पिनर इब्रार अहमद को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। सऊदी अरब और इसराइल ताल्लुकात की बहाली में मसला फ़लस्तीन रुकावट है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है सऊदीया इसराइल माहदे से मशरिक़ वस्ता में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। लीबिया में सैलाब की तबाहकारियाँ, हलाकतों की तादाद 11,300 हो गई। 10,000 अफराद ताहाल लापता। अमवात में मज़ीद इजाफे का खदशा। 40,000 अफराद बेघर हो गए। मुतासरा शहर धरना में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और फूल हैं सहरा में या परियां कितार दर कितार। ओहदे नीले और पीले बिरहन का हसीन इम्तजाज। स्पेन में फैशन की रंगीनियाँ, मुनफरिद और दीदाज़े मलबूसात की नुमाइश। हसीन और खूबसूरत मॉडल्स की रैंप पर कैटवॉक ने समा बांध दिया।